بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا اردو کا سبق ہے ملمہ، جو کہ حصہ نثر میں سبق نمبر 6 ہے اور اس کی مصنفہ ہاجرہ مسرور ہیں۔ پہلے مصنفہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کس اسلوب نگارش کی مالک تھیں اور انہوں نے ادب کی کس سخن میں تبازمائی کی۔ آئیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہاجرہ مسرور 1929 میں پیدا ہوئیں اور 2012 میں ان کی وفات ہوئی۔ ہاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ڈاکٹر تحور علی خان سرکاری ملازم تھے۔ والد کے تبادلوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کئی شہروں میں ہوئی۔ ان کی اچانک وفات کے بعد ہاجرہ کا سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا، یعنی معطل ہو گیا۔ ہاجرہ مسرور کو گھر میں ادبی ماحول میسر تھا۔ 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ لکھنؤ سے ہجرت کر کے لاہور آ گئیں۔ کچھ عرصہ وہ احمد ندیم قاسمی کے ساتھ رسالہ نقوش کی ادارت میں شریک رہیں۔ ان کی شادی معروف صحافی احمد علی، جو کہ ڈان نیوز پیپر کے مدیر تھے، ان سے ہوئی تھی۔ خواتین افسانہ نگاروں میں ہاجرہ مسرور نے خاصی شہرت حاصل کی۔ ان کے زیادہ تر افسانوں کا موضوع خواتین کے مسائل اور چھوٹی بڑی معاشرتی الجھنیں ہیں۔ معروف افسانہ نگار اور نقاد ممتاز شیریں لکھتی ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد میں اچھے افسانے ہاجرہ مسرور کے علاوہ شاید ہی کسی نے لکھے ہیں۔ ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، مثلاً چرکے، ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل وغیرہ۔ وہ لوگ کے نام سے ان کے ڈراموں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ ہاجرہ کے افسانوں کا کلیات سب افسانے میرے 1951 میں لاہور سے شائع ہوا تھا۔ ہاجرہ مسرور بھرپور ادبی اور سماجی زندگی گزار کر 15 ستمبر 2012 کو کراچی میں وفات پا گئیں اور کراچی ہی میں دفن ہوئیں۔ عزیز طلباء، مصنفہ کے تعارف سے ہم نے یہ جانا کہ ہاجرہ مسرور افسانہ نگاری کرتی تھیں اور ملمہ ان کا ایک افسانہ ہے جو کہ ان کی تصنیف سب افسانے میرے سے لیا گیا ہے۔ ملمہ کے لفظی معنی ہے بناوٹی رکھ رکھاؤ، یعنی کہ دکھاوا سب کچھ، اور معاشرے میں ظاہر و باطن کے دوگلے پن کی اس افسانے میں نشاندہی کی گئی ہے کہ بعض لوگوں کو دکھاوا کرنے کی عادت ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا پس منظر ہوتا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ایک لڑکی کی کہانی ہے جو کہ ٹرین کا سفر کرتی ہے اور اپنے چچا کی خیریت دریافت کرنے جاتی ہے۔ راستے میں جو واقعات آتے ہیں ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہاجرہ مسرور نے بیان کیا ہے۔ وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی، پلٹی ہوئی نقاب، یعنی کہ اس نے نقاب تھوڑا سا اونچا کیا، کچھ متعجب سی نگاہیں، عجیب نظریں، انوکھی نظریں۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں اب تک بند تھیں۔ ٹکٹ گھر جہاں سے ٹکٹ خریدا جاتا ہے، اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر اکتا گئی تھیں۔ ٹکٹ نہ کھلنے کی وجہ سے اس کی نظریں بہت حیران تھیں اور وہ بیزار ہو چکی تھی کہ ٹکٹ گھر کب کھلے گا اور وہ ٹکٹ خریدیں گی۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی، ایک نگاہ ارد گرد دائیں بائیں۔ زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے۔ سینکڑے کا مطلب ہے 100، اور سینکڑوں بہت سے لوگ، جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ وہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی، کلی کی طرف پلٹی جو اس کا ہلکا پھلکا ٹیچی کیس مختصر سا بستر سر پر رکھے ہوئے تھا۔ کلی اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا۔ اس نے سوالیہ انداز میں سامان اٹھانے والے سے پوچھا کہ ٹکٹ گھر نہیں کھلا؟ یو گاڑی ہمیشہ لیٹ رہت ہے، اس نے اپنے محسوس انداز میں کہا کہ یہ گاڑی جو سی ہے لیٹ رہتی ہے، رہتی ہے۔ کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ کمزور نگاہ والی جو آنکھ تھی اس سے اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑتی نظر ڈالی، جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھنسا ہوا پوٹا اپنی بے ماگی پر پھڑکنے لگا۔ یعنی کہ ایک آنکھ سے وہ دیکھ سکتا تھا اور دوسری آنکھ اس کی پھوٹی ہوئی تھی، اسے نظر نہیں آتا تھا، تو اسے اپنی کم حیثیت یعنی کہ ایک آنکھ ہونے پر افسوس ہونے لگا اور وہ آنکھ جو تھی اس کی پھڑکنے لگی، کانپنے لگ گئی۔ تو کہاں بیٹھوں میں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظریں بکھیر دیں ڈالیں۔ یہیں بیٹھ جاؤ۔ یہاں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس عمدہ سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ غریب جو سامان اٹھانے والا بندہ ہے اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا
اسے مایوسی ہونے لگی اور وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ کم روشنی میں جو کالے رنگ کی سڑک تھی اس پہ اس کی نگاہیں جانے لگیں، جس پر اکا دکا کوئی چرخ چونک کرتے ہوئے یکے کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے ایک کثیف سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی۔ جو سڑک پر چلنے والے ٹانگے تھے ان کی چرخے کی جیسی آواز جون سی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو لالٹین لگی ہوئی تھی اس میں سے ایک ہلکی سی میلی سی گاڑے رنگ کی روشنی نکل کے سڑک پر ٹانگے کے ساتھ ساتھ جلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا۔ اسے فوراً اپنا احساس آیا، یہ سب ٹانگے کی وہ جو صورتحال تھی اس کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی حالت یاد آ گئی کہ میں کیا ہوں اس وقت۔ اپنے آپ سے سوال کیا کہ میری اس وقت کیا حیثیت ہے۔ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر کبیر آزاد خیال لڑکی ہوں گی، لیکن در حقیقت اصل میں ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی۔ اس نے خود سے ہی کہا کہ وہ ایک بدحال خاندان کی ذہین اور پریشان لڑکی ہے۔ دوبارہ اس کا دھیان ٹانگے کی طرف جاتا ہے تو دیکھتی ہے کہ بالکل یکے کی دھندلی لالٹین اور جو ٹانگے کی اوپر لالٹین لگی ہوئی تھی جس کی روشنی مدھم تھی اس کو طرف وہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ رکھے دیتے ہیں سامان اسی جگہ، کلی بولا۔ اب کلی اس کی جو سوچے تھے ان میں خلل ڈال کے اس نے کہا کہ میں یہ سامان یہیں پہ رکھ دیتا ہوں، نہیں میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ اس نے کسی قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی چرر پیدا ہوئی، یعنی کہ کسی کے چلنے کی سخت جوتوں کی آواز پیدا ہونا، بوٹوں کی چرر بوٹوں کی آواز، جوتے کی آواز، اور ایک سایہ لرزتا ہوا بڑھنے لگا، لرزتا ہوا کانپتا ہوا اندھیرے میں جو سایہ تھا اس کی طرف آنے لگا۔ آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت مناسب شکل و صورت کا نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے اسی طرف آ رہا ہے۔ اوور کوٹ لمبا انگریزی لباس اسے کہتے ہیں۔ لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی، بے ساختہ فوراً اچانک سے مسکرائی کہ مجھے تو ٹکٹ نہیں ملا تو اسے کہاں ملے گا۔ نوجوان ٹائی کی گرا کستہ گانٹھ کو صحیح درست کرتا ہوا اس پر ایک چپتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے، کھلے ہوئے مسکراتے ہوئے جو ہونٹ تھے وہ اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ ہوگا کوئی امیر زادہ، امیر کا بیٹا، بھلا وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ پھر ہم سامان رکھ کے جائت ہیں، کلی نے دوبارہ اپنے ہی محسوس لہجے میں اسے کہا کہ جائت ہیں، جاتے ہیں، ہم سامان یہاں رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجھلا کر بولا، یعنی کہ یہ بات اس نے غصے میں ناراض ہو کے کہی کہ اس سے تو فارغ کرے۔ بکو مت، بکواس نہ کرو، فالتو نہیں بولو، میں یہاں ہرگز نہ بیٹھوں گی، ہرگز کسی صورت میں نہیں بیٹھوں گی، وہ اونچی آواز میں بول اٹھی۔ اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا۔ کلی تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ بولا۔ اس نے کلی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ عورتوں کا جو انتظار گاہ ہے، عورتوں کی انتظار گاہ میں ان کو کیوں نہیں لے جاتے؟ پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی سے ہی مخاطب تھی۔ لڑکی نے کلی کو ہی جواب دیا کہ نہیں، اتنی دور پھر ٹکٹ لینے کیسے آئیں گے؟ ٹکٹ 2nd کا چاہیے یا انٹر کا؟ نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے سناٹے میں آ گئی، خاموش ہو گئی، گمسم ہو گئی۔ کلی چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی، روب سے، دبدبے سے۔ آگے کلی تھا اور پیچھے وہ۔ اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی۔ مجوری میم صاحب، مجوری کا مطلب یہاں پہ مزدوری ہے، چونکہ اس کی آواز درست نہیں تھی کلی کی، اس لیے وہ اپنے ہی لہجے میں اس نے بات کرنی تھی تو اس نے کہا کہ مزدوری۔ کلی نے اس کے چرمی بٹوے سے متاثر ہو کر کہا، چرمی بٹوا چمڑے سے بنا ہوا جو بیگ تھا اسے دیکھ کر کہا، ابھی نہیں ملیں گے پیسے۔ وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی جنوری کی کپکپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پونچھ رہی تھی۔ اب اس جملے سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ انتظار گاہ میں پہنچ چکی ہے اور بناؤ سنگار کی جو جگہ ہے وہاں پہ شیشے کے سامنے کھڑی ہے، اور سخت سردی میں جو جنوری کی تھی وہاں سردی میں اس کو پسینہ آ رہا تھا اپنی اس بناوٹ پہ، اپنی اس ملمے پہ، اور اسے وہ صاف کر رہی تھی۔ کاہے، کیوں، کس لیے؟ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے۔ وہ خاموش ہو گیا کہ اسے اس طرح کا جواب ملا کہ ابھی پیسے نہیں ملنے، اکٹھے لے لینا، سمجھے تم؟
گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ گھر کھلے مجھے بتانا آ کر پیسے زیادہ ملیں گے۔ کلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا، یعنی کہ اپنے جو ناریل جیسے سر گول اس کا سر تھا، گنجا سا تھا، جس کو ناریل سے تشبیہ دی ہے، اس پہ اس نے سر پر کپڑے کی چادر سے پگڑی لپیٹی اور چلا گیا۔ لڑکی بجائے بیٹھنے کے مستربانہ ٹہلنے لگی، بے چینی سے ادھر ادھر چلنے پھرنے لگی۔ سامنے بینچ پر کوئی کمبل میں لپٹا کل بلا رہا تھا، بے قرار اور تڑپ رہا تھا۔ عجیب مصیبت ہے، عجیب پریشانی ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی۔ یہ کمبخت مرد ہر موقع پر آ دھمکتے ہیں، کمبخت تھوڑے نصیب والے مرد زبردستی اندر آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے ٹکٹ گھر میں اس کو پریشان کیا، کچھ نہیں تو سیکنڈ اور انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیا۔ پھر اس نے جو اس سے بات کی کہ سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ چاہیے یا انٹر کا ٹکٹ چاہیے، تو یہ اس کے لیے ایک فساد والی انوکھی سی بات تھی۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا، بس یہی میری کل کائنات ہے، یہی میری کل کائنات۔ یہاں پہ محاورہ استعمال ہوا ہے، کل کائنات کا مطلب یہاں پہ پورا سرمایہ جو اس کے پاس سامان تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ اٹیچی کیس اور ہول ڈال، اٹیچی کیس اور ہول ڈال کا مطلب ہے بستر بند، اچھے زمانے کی یادگار ہیں۔ چرمی بٹوا جو چمڑے سے بنا ہوا بیگ تھا، اس کا ایک سہیلی کا تحفہ تھا جو اس نے اسے دیا تھا، اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان کا مانگ لیا تھا کہ مسافر عورتیں میلے کچیلے برقعے والیاں دیکھتے ہی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں، بکھر کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آج ہی دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا، امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا۔ اب وہ اپنے سفر کی وجہ بیان کری یہاں پہ کہ وہ یہ سفر کیوں کر رہی تھی، کیونکہ اس کے چچا کا خط آیا تھا اور وہ اس میں ان کی تیمارداری کرنے کے لیے ان کی والدہ نے جو لڑکی تھی یہ کہا تھا کہ گھر سے کسی کو جانا چاہیے، کہ اس لڑکی کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے بھائی نے اپنی بھائی کی بیوی اور بھتیجے یعنی کہ بھائی کے بیٹے اور بیٹیوں کا بہت زیادہ خیال کیا، پیسے کو پیسہ نہیں سمجھا، لیکن وہی برے وقت کے ساتھی نہیں، یعنی کہ اب وہ بیمار ہیں تو مشکل وقت میں انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، ان کا حال چال نہیں پوچھا، بس وہ اتنا ہی سن کر جانے کو تیار ہو گئی۔ والدہ کی منہ سے وہ یہ باتیں سن کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کے خبر لے آتی ہوں۔ امی جان نے جانے کب سے 3 روپے جوڑ کر رکھے تھے، جمع کر کے رکھے تھے، سو نکال کر دیے کہ تم عقیل کو ساتھ لے کر چلی جاؤ۔ عقیل اس کا چھوٹا بھائی ہے جس کو ساتھ لے جانے کی والدہ نے کہا۔ عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا، بس یہی ان کی بات تو مجھے زہر معلوم ہوتی ہے، یہی بات زہر معلوم ہوتی ہے، اچھی نہیں لگتی۔ جانے وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کوئی لڈو پیڑا مٹھائی ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا، یعنی کہہ کر دے گا، اگل دے گا، نکال دے گا، کہہ کر دے گا۔ آخر سلمہ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، کیسے مزے میں تنہا سفر کیا کرتی ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا بھائی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں۔ میں نے جواب دیا او واہ، تب تو انہیں بلا مبالغہ 1 درجن نوکروں کے جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے، بلا مبالغہ بغیر کسی شک کے بہت سے لوگوں کے درمیان گروہ میں حلقے میں ہجوم میں بھی سفر کرنا چاہیے۔ چونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ایک ہی کا سفر خرچ نکالنا مشکل ہے، کجا ایک ننھے محافظ کے ساتھ، کہ کہاں اور کس جگہ پہ ایک ننھے چوکی دار جو عقیل تھا اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ اس کا محافظ بن کے جائے گا جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی، یعنی کہ وہ بچہ ہے اس کی تو میں خود حفاظت کروں گی، وہ میری حفاظت کیا کرے گا۔ غرض گھنٹوں ان سے بحث کی، تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پیرے سے نجات ملی، ان کی حفاظت سے رہائی مل گئی، یعنی کہ اب وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ کھانسی کی کھوں سے وہ چونکی، ابھی وہ یہ ساری باتیں بیٹھی سوچ رہی تھی تو بینچ پہ جو کمبل کے اندر لپٹا ہوا کوئی پڑا ہوا تھا اس کی کھانسی کی آواز آئی اور وہ اس آواز سے حیران ہوئی۔ کمبل کی گٹھری کھلی اور ایک جھریوں کا مارا بگلے کے پر جیسے سفید بالوں کا چہرہ اس کے سامنے تھا، یعنی کہ کمبل جو بینچ پہ لیٹی خاتون تھی وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا جھریوں کا بوری تھی، اس کا جھریوں بھرا چہرہ تھا، وہ اپنی ڈھیلی ڈھالی فراق، ترشے ہوئے بال، ترشے ہوئے کٹے ہوئے اور ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیٹ سے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی تھی۔ ٹرنک صندوق کو کہتے ہیں، ہیٹ ٹوپی کو کہتے ہیں۔ عیسائی
बुढ़िया मालूम हो रही थी, बूढ़ी औरत लग रही थी। लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह इस सूखी मूंदी बुढ़िया पर डाली। लड़की जो सी थी उसने एक जायजा लेती हुई नजर से इस कमजोर औरत को देखा और फिर दिल ही दिल में इस खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी, यानी कि खुश्क साथ कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे साथ तो कोई अच्छा नौजवान बंदा होना चाहिए था, ये बेजोड़ साथ है मेरे लिए। उस पर अफसोस करने लगी, काश इस पोखर के पानी की तरह साकत बुढ़िया की बजाय कोई समंदर की सी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती। अब वो ये सोच रही है कि ये खारी तालाब में जो खड़ा हुआ पानी होता है, जो हिलता नहीं है, बेजान सा होता है, उसकी जगह पर, बजाय जगह पर, उस बुढ़िया की जगह पर कोई तेज तरार और समंदर की सी बेचैन लहरों जैसी नौजवान लड़की यहाँ होती, जो इसके रेशमी स्याह बुरके में दहकते हुए चेहरे को रश्क से देखती, दहकते हुए रोशन चेहरे को हसद भरी निगाह से देखती। कुली ने अंदर आकर लड़की को बताया कि टिकट घर खुल गया है। इसी दौरान फिर कुली जो इंतजारगाह था उसमें आता है और लड़की से कहता है कि टिकट घर खुल गया है। लड़की उठकर इसके साथ होली चल दी। रास्ते में वो बराबर इधर उधर देखती जाती कि कहीं वो नौजवान इसे 3rd क्लास का टिकट लेते देख ना ले। क्या कहेगा अपने दिल में वो, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। लड़की ने इत्मीनान से टिकट ले लिया। इत्मीनान से, तसल्ली से, मुतमईन होकर चीखती चंघाड़ती हुई गाड़ी प्लेटफार्म के सीने में दर आई, यानी कि शोर मचाती हुई जो गाड़ी थी, रेलगाड़ी, वो प्लेटफार्म पे पहुंच चुकी थी और अंदर दाखिल हो चुकी थी। दर आई, अंदर दाखिल हुई। जब लड़की कुल्ली के पीछे पीछे वेटिंग रूम से निकली, इंतजारगाह से बाहर निकली, तो इसकी पहली नजर इसी नौजवान पर पड़ी। पहली निगाह, जो बड़ी शान से सिगरेट मुंह में दबाए इसे गौर से देख रहा था, गौर से, तवज्जो से, ध्यान से। अब क्या हो कि अब वो सोचने लगी कि अब क्या होगा, इसने तो मुझे देख लिया है। वो सोचती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। वो जनाना डब्बे के बिल्कुल करीब पहुंच गई। औरतों की काऊ काऊ और जेवरात की छनकार, या जैसे आदि मुजरम कैदियों की हाय हाय हथकड़ियों और बेड़ियों की ताल पर। अब वो डब्बे के पास पहुंची तो उसे मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई दी, जैसे औरतों की बातें करने की आवाज है, जेवरात के छनकने की आवाज है, और जैसे कोई आदि मुजरम होता है और वो उसे मार पड़ी होती है और वो रो रहा होता है, हथकड़ियों और बेड़ियों की इस किस्म के सुर उसे सुनने को मिले। इस पर तरफा मर्दों की इनको हदायतें, यानी कि इस अनोखे हालात पर इनके जो साथ मर्द थे वो इनको हदायतें दे रहे थे। मुन्नी की अम्मा सामान ना खोने पाए, यानी कि सामान गुम ना हो जाए, ध्यान से। एक दूसरे आदमी इस क़यामत के मौके पर गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे, खबरदार नकाब ना खुलने पाए। यानी कि एक और बंदा था जो अपनी बीवी से कह रहा था ऊंची आवाज में कि नकाब करके रखो, बेपर्दगी ना हो। लड़की का कुली दरवाजे पर अड़े हुए मर्दों के दरमियान से निकलकर डब्बे में दाखिल होने की फिक्र कर रहा था। अड़े हुए जो खड़े मर्द थे, जो ना आगे हो रहे थे ना पीछे निकल रहे थे, उनसे निकलकर वो डब्बे में जाने की कोशिश कर रहा था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक और टोली गिरोह इस भरे हुए डब्बे पर हमला आवर हुई, जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करने लगी और लड़की बेचारी बीच में फंस कर रह गई, बीच में फंस कर दरमियान में। इस टोली की एक औरत ने अपना चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुरके की गुडरी से निकाला, यानी कि बुरका उसका गरीबों जैसा बुरका था, लिबास था, पेवंद लगे हुए थे उसके बुरके में, उससे हाथ उसने निकाला और लड़की को रास्ते में हायल देखकर धिक्का दे दिया। हायल देखकर उसकी रुकावट की वजह से उसे धिक्का दिया। लड़की एक झकोला खाकर संभल गई, उसे चक्कर सा आ गया और लेकिन वो संभल गई। इसका दिल बेसाख्ता चाहा कि वो इस औरत का झालरों से मुज़य्यन आरास्ता सजा हुआ बुरका नोच कर भाग जाए, खींच के उतार फेंके या फिर इसे रेल के नीचे धिक्का दे दे। लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। यहाँ उसे दोबारा से अपने उस रख रखाव और बनावटी रख रखाव की फिक्र हुई कि इसने मुझे देख लिया, तो वो फौरन से कुली की तरफ मुड़ी और चिल्लाई, अरे कुली, तू मुझे क्यों यहाँ क्यों लाए हो। वो पूरी ताकत से चिल्लाई और कुली को लेकर किसी तरह इस हजूम से निकल कर
دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ کاش ایسی خواہش کا اظہار کرنا کہ جو پوری نہ ہو، وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑھے ہوتی تو کوئی اس پر طنز سے مسکرانے والا نہ ہوتا، دل دکھانے والی بات نہ کرتا۔ یعنی کہ اس کا برقع جو تھا وہ امیرانہ تھا، تو اس سے اسے اپنی جو تھی وہ ذلت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ آرزو پھر پھڑانے لگی، اس کے دل میں یہ کسی کونے میں یہ خواہش ہونے لگی کہ کاش وہ اتنا اچھا برقع پہن کے نہ آتی تو ایسا میرے ساتھ نہ ہوتا۔ پھڑپھڑانے لگی، پیدا ہوئی۔ وہ ہر پھر کر بلا مقصد ہی درجوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی، گھوم پھر کر، ہر پھر کر، گھوم پھر کر، بغیر وجہ کے۔ اب جو ریل گاڑی کے ڈبے ہوتے ہیں ان پہ درجے لکھے ہوتے ہیں، وہ درجوں پہ لکھی ہوئی جو ریل گاڑی کے ڈبوں پہ درجے تھے ان پہ لکھی ہوئی عبارت کو، تحریروں کو پڑھنے لگ گئی کہ وقت گزر جائے، فرسٹ، سیکنڈ، انٹر، زنانہ۔ انٹر وہ دفعتاً تھم گئی، یعنی کہ انٹر کلاس کا ڈبہ دیکھ کے وہ اچانک رک گئی، ایک بار عبارت کو پھر پڑھا اور یہ درجہ اسے موسلادھار بارش میں کسی گھنے درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا، یعنی کہ اسے لگا کہ اب جائے پناہ مل جائے گی۔ وہ بلا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کلی باہر ہی متعجب سا کھڑا تھا، متعجب تھا، حیران تھا کہ یہ ٹکٹ تو اس نے تھرڈ کلاس کا لیا ہے اور اندر داخل ہو گئی ہے انٹر کلاس میں۔ لے آؤ سامان، وہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کلی سامان رکھ کر اسے ایک آنکھ سے گھورنے لگا، جیسے وہ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہو، یعنی کہ بات کو سمجھنا چاہتا ہو کہ لڑکی نے ایسا کیوں کیا ہے۔ لڑکی بھانپ گئی، لڑکی نے اندازہ لگا لیا۔ اس نے بٹوا کھولا اور ایک چمکتی ہوئی اٹھنی اس کی طرف بڑھا دی، یعنی کہ اس نے اسے ضرورت سے زیادہ پیسے دے دیے۔ کلی کا چہرہ جو حقارت کے جذبات کے باعث بری طرح لٹکا ہوا تھا، حقارت نفرت سے کہ اسے ابھی تک اس کی اجرت نہیں ملی، وہ خاموش تھا اور ایک دم سے کھل اٹھا۔ اچانک اسے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ مزدور کو مزدوری چاہیے، اسے کسی کے معاملات سے کیا غرض، کیا مطلب، کیا تعلق۔ اس نے اٹھنی کو مل کر دیکھا جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی اس ہلکے پھلکے اسباب سامان کی اٹھوائی 8 آنے بھی ہو سکتی ہے۔ اجرت، اٹھوائی کہتے ہیں اجرت کو۔ سیٹی کی آواز سن کر کلی اتر گیا اور پھر لڑکی کے عنابی ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ لہرانے لگی۔ تسلی بخش انداز میں وہ زیر لب مسکرائی۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے کھڑا اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا ہے، میٹھی میٹھی نظروں سے، پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ گاڑی کو جنبش ہوئی، یعنی گاڑی نے حرکت کی اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا۔ اسٹیشن کی دکانیں، خوانچے والے یعنی چھابڑی والے اور کلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے۔ وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو جو اب اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں گھورتی رہی۔ آخر گھپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگیں، یعنی کہ اندھیرا گہرا ہو گیا تو اسے کچھ نظر نہیں آنے لگا تھا۔ اب وہ اس ڈبے کی طرف توجہ دی جس میں وہ سوار تھی۔ 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں، یعنی کہ رضائی میں لپٹی ہوئی تھیں، اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری بکس، صندوق اور بڑی بڑی پوٹلیاں، گٹھڑیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا، یعنی کہ بڑبڑا تھا، کسی بات پہ ضد کر رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو، براہ راست سیدھا۔ ڈبے پر عجب اسمہلال طاری تھا، سستی، خاموشی، تھکاوٹ۔ اسمہلال کا مطلب ہے لڑکی بد دل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی، مایوس ہو کر وہیں پہ بیٹھ گئی۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی، لڑکی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا، یعنی اسے دوبارہ سے گھبراہٹ ہونے لگی کہ اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے پھریریاں آنے لگیں، یعنی کہ چکر آنے لگے۔ 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی آخر اس ملمہ، اس بناوٹی رکھ رکھاؤ سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے کہ اگر راز کھل جائے تو پھر اسے ٹھوکر لگ جائے گی۔ دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ ہے، اثر لینے کی کیا ضرورت ہے، کیا سبب ہے؟
آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سے کانپ رہے تھے، یعنی کہ ان کی روشنی ختم ہونے کے قریب تھی۔ وہ ڈرے ڈرے سے لرز رہے تھے، آہستہ آہستہ گم ہو رہے تھے۔ گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی، لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اب اس کی منزل مقصود قریب تھی، اصل منظر کے قریب پہنچنے والی تھی۔ سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں، وہ آپس میں جمائیاں لے لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہرے کے سامنے اس کے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھی۔ لڑکی نے اپنا اسباب سامان دروازے کے قریب گھسیٹ لیا، کھینچ لیا، کیونکہ آئندہ اسٹیشن پر اسے اترنا تھا۔ گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑکا دیا، دھکیل دیا، پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی۔ چھوٹا سا سامان، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی، رکتی تھی۔ ٹرین نے سیٹی دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ الوداعی نظر، آخری نگاہ ڈالنے کے لیے کچھ لمحے کے لیے رک گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی، اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا، مفلسی کو، غربت کو۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی، چپ ہو گئی، ایک دم سے حیران ہو گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا، ہاتھ میں لا رہا تھا۔ آخری دفعہ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، اتفاق، انوکھی بات، جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ایک من کا بوجھ تھا۔ وہ ایک لمحہ تک تز بتز کی حالت میں کھڑی رہی، تز بتز، الجھن، پریشانی۔ آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی۔ ہار گئی وہ اس بات سے کہ اس کی حقیقت کھل گئی ہے۔ وہ مزمل قدموں سے باہر نکلی، بوجھل کمزور قدموں سے۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے، یعنی کہ اس کی حقیقت کھل چکی تھی، شرابور ہو جائے، بھیگ جائے۔ اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا، شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ اسے اپنی کم حیثیتی کا علم ہوا کہ اس کی نظر میں شاید اب وہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ چلا گیا ہے۔ یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا، زخمی کر رہا تھا، برمانا، زخمی کرنا۔ وہ ٹانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ اس نے آنسو بہائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرم جوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا۔ استقبال خوش آمدید اسے صرف اس لیے محبت بھرے انداز میں کیا گیا کہ اس نے چچا کی تیمارداری کے لیے اکیلے سفر کیا تھا، تنہا، اکیلے، عیادت، تیمارداری۔ لیکن وہ ان گرم جوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی۔ اسے ان احساسات کا، ان محبت بھرے جذبات کا کوئی اس کی کیفیت پہ، حالت پہ کوئی اثر نہیں تھا، ذہنی حالت پہ۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑوی دوا کی طرح پی، اصرار پر، بہت ضد پر، اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی۔ باجی یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھا لائی تھی۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کی رخ پر کھڑی ہو کر برقعے کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی، قہر آلود غصے کی نگاہوں سے۔ پھر لمبی چوڑی چھت پر مستربانہ ٹہلنے لگی، بے چین ہو کر ادھر ادھر چلنے لگی۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کر یاد آنے لگے، جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی، نکال دینا چاہتی تھی، مٹا دینا چاہتی تھی۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہو گئی۔ کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی ہو۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی۔ دھیان ہٹانے کے لیے، خیال بٹانا، دھیان ہٹانا۔
جھانکنے لگی، دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھڑی چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندا پڑا دھوپ لے رہا ہے۔ گوبر سے لپے پتے پلستر کیے ہوئے آنگن، صحن، تہبند، دھوتی، اوندا الٹا پڑا ہوا دھوپ سینک رہا ہے۔ چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بندل اور دیا سلائی کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی۔ دیا سلائی ماچس کو کہتے ہیں۔ پھونس کے چھپڑ میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی، لگا رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو، رک گیا ہو۔ وہی اسٹیشن کا امیر زادہ۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں، نگاہیں ملیں۔ نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدلی، تیزی سے اپنی جو سائڈ تھی وہ تبدیل کر لی۔ چھپڑ میں ایک کھونٹی پر قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا، لٹک رہا تھا۔ بٹو، اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟ لڑکی نے، جو اس کی کزن تھی، بہن تھی، اس سے پوچھا پیار سے۔ لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا جو برقع پہنے اب تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ ایک بیوہ اور اس کا لڑکا بھی ہے، شہر میں پڑھتا ہے۔ ایک بیوہ یعنی کہ جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، وہ عورت ہے، اور اس کا بیٹا یہاں رہتا ہے جو کہ شہر میں پڑھتا ہے۔ باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھور رہی تھی۔ اب اسے اپنی کہانی کا اختتام محسوس ہوا کہ جس طرح سے اس کا راز اس لڑکے پہ کھلا تھا اور اسی طرح اس کا راز بھی اس لڑکی پہ کھل گیا، تو اسے اطمینان ہوا اور اطمینان سے سورج کے رخ پہ کھڑی ہو کے اپنے اس قیمتی برقعے کو دیکھ رہی تھی۔ عزیز طلباء، حاجہ مسرور نے بڑی خوبصورتی سے ریل گاڑی میں سفر کرنے والی لڑکی اور لڑکے کی بناوٹ ملمہ کو ایک دوسرے پر عیاں کرتے ہوئے بہت خوبصورت پیغام معاشرے کو دیا ہے کہ ملمہ کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی کہ بناوٹی دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، انسان کو اپنی حیثیت کو چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ حقیقت کبھی نہ کبھی عیاں ہو جاتی ہے اور پھر شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔